بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تب شیطان فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کیا، اسے جنت سے نکالا، لیکن شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی کہ قیامت تک اسے مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی اور شیطان لوگوں کو بھٹکانا شروع ہو گیا۔ تب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان انتہائی چالاک اور مکار ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جہاں پر شیطان کو ایک صحابی رسول نے پکڑ لیا۔ شیطان نے اس صحابی رسول کے سامنے بڑے ہیلے اور بہانے کیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کو کس حالت میں اس صحابی رسول نے پکڑا، شیطان نے ان کے سامنے کیا بہانے لگائے اور شیطان کو کس شرط پر چھوڑا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے آخری دن تھے، لوگوں نے فطرانہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں اناج کے ڈھیر لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، اے ابو ہریرہ یہاں بیٹھ کر پہرا دو۔ چنانچہ میں رات کو وہاں بیٹھ گیا۔ جب ہر طرف سناٹا چھا گیا اور رات کافی بیت گئی، میں نے اناج کے انبار کے پاس کچھ آہٹ محسوس کی۔ دیکھا کہ ایک شخص چادر پھیلا کر اس میں غلہ ڈال رہا ہے۔ اس کی یہ حرکت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت بری لگی۔ میں نے فوراً کارروائی کی اور اس کو گردن سے دبوچ لیا اور میں نے کہا، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی اور اپنی مجبوری میرے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا، میں محتاج اور اہل و عیال والا ہوں، بہت ہی ضرورت مند ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور خود ہی ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے رات والے قیدی کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی ضرورت اور مجبوری پیش کی تھی، اس لیے مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ وعدہ شکن اور ضرور آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کو وہ واقعی آ گیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے پھر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کلائی تھام کر کہا، آج تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھر اپنی خستہ حالی، انتہائی غربت و افلاس کا نقشہ کچھ ایسے انداز میں کھینچا کہ میرا دل دوبارہ نرم ہو گیا اور اس وعدہ پر اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ دوسرے روز صبح نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح دریافت فرماتے ہیں اور دوبارہ بتایا، وہ اس دفعہ بھی جھوٹ بول کر گیا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ کس قسم کا
بے ضمیر اور ڈھیٹ چور ہے جس میں شرم و حیا کا ماتا ہی نہیں، اپنا عہد و پیمان توڑ کر پھر آنا چاہتا ہے۔ بہرحال میں نے رات کو اس کا انتظار شروع کر دیا، کیونکہ اس کی آمد کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا، وہ واقعتاً تیسری رات بھی آ گیا اور اس نے بلا کسی جھجک کے با اطمینان اناج میں اپنا تھیلا ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی، پکڑ لیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ تیری تیسری پار ہے، اب تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو بڑا نیچ ذات ہے، کمینہ اور پیشہ ور قسم کا چور معلوم ہوتا ہے، ضرورت مند نہیں بلکہ تو لالچی ہے۔ تیرے جیسے پر ترس کھانا، کچھ دینا، رحم کر کے چھوڑنا اچھا نہیں۔ اب تو ایک قیدی کی حیثیت سے صبح دربار رسالت میں پیش کیا جائے گا۔ جب اس نے دیکھا میری گرفت مضبوط ہے، ارادہ پختہ ہے اور رہائی کی اسے کوئی صورت اور مصلحت نظر نہ آئی، تو وہ چور بول اٹھا، اے ابو ہریرہ، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور وہ تحفہ یہ ہے، رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ تجھ پر مقرر کر دیا جائے گا جو صبح سے شام تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ خود پکا جھوٹا ہے لیکن اس نے وظیفہ سچا بتایا ہے، یعنی بتانے والا جھوٹا ہے لیکن اس نے آیت الکرسی کا جو آپ کو بتایا ہے یہ وظیفہ صحیح ہے۔ لیکن فرمایا، اے ابو ہریرہ، جانتے ہو 3 راتوں میں تمہارے پاس کون آتا رہا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آ رہا تھا اور تم اسے پکڑ رہے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اتنی طاقت دی ہے۔ لیکن فرمایا، وہ جو وظیفہ بتا کر گیا ہے، جو بندہ بھی آیت الکرسی صبح شام پڑھتا ہے، اس کا مال چوروں سے اور شیطان سے اور شریر جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی بھی کام ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دیتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں اور آئسہ و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نیکی کے اس کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔